مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ میں خداوند کی خادمہ صبا جوزف یوگینڈا کنٹری سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے ہم پرستش میں بڑھتے ہیں اور پھر کلام کی طرف چلیں گے۔ وہ حالات بدل دیتا ہے، بدل دیتا ہے، وہ حالات بدل دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ مانگو جو کچھ مل جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہ حالات بدل دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ یسوع ہر ایک قرض چکائے، تجھ کو وہ خوشحال بنائے۔ یسوع ہر ایک قرض چکائے، تجھ کو وہ خوشحال بنائے۔ غم خوشیوں میں ڈھل جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے، وہ حالات بدل دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ جی عزیزو، وہ حالات بدل دیتا ہے۔ ہم کسی بھی سچویشن میں ہیں آج، ایمان رکھیں کہ وہ آپ کے ہر حالات کو بدلنے پر قادر ہے۔ آئیے ہم خدا ان کے کلام کی طرف بڑھیں گے اور آج ہم پڑھیں گے متی کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 5 اور 6 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ میتھیو چیپٹر 1 ورس 5 اور 6۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا، اور سلمون سے بوئز راہب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سن جان پہ اس کی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ جی عزیزو، یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ ناموں کا ہم نے جو ہے یہاں پر اس حوالے کو لیا ہے۔ عزیزو، خداوند کے اس متی کی انجیل کے پہلے ہی چیپٹر میں یہ ایک نسب نامہ ہے، ایک ناموں کی فہرست ہے یہاں پر، اور یہ فہرست ہم کو بتاتی ہے کہ خدا نے کون کون سے لوگوں کو چنا، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور وہ عورتیں ایسی تھیں جو کہ کچھ جن کا پروفیشن غلط تھا، جو ریجیکٹ تھیں، اور وہ عورتیں ایسی تھیں جو کہ غیر قوموں میں سے تھیں، جو کرس میں تھے، جو لعنت میں تھے، لیکن ان قوموں سے بھی خدا نے ان کو نکال کر ایسے جو ہے وہ اولادیں دیں جو یسوع کے نسب نامے کو جوڑتی ہیں۔ عزیزو، آج میں بات کروں گی روت کے اوپر، کہ روت سے جو ہے بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا، عبید جو ہے وہ روت سے پیدا ہوا۔ روت جو تھی وہ ایک موابی خاندان کی عورت تھی، اور جب اس کی ساس نعومی جاتی ہے مواب کے خاندان میں، کیونکہ ان کے ملک میں کال پڑتا ہے، تو وہ اس مواب کے ملک میں جاتی ہے، اور مواب کا ملک جو تھا اس کو خدا نے وہ ایک جو ہے کرس میں تھا، اور لیکن وہ سمجھتی تھی کہ میں اپنے ملک سے نکل کے اگر اس ملک میں جاؤں گی تو شاید مجھے کھانے پینے کو اور ہمارے لیے اچھا ہوگا، ہماری بہتری ہوگی، لیکن وہ یہ نہیں پتہ تھا وہ ایک لعنتی جگہ پہ جا رہی ہے۔ اور جب وہ وہاں جاتی ہے اپنے دونوں بیٹوں اور ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہاں وہ مواب کی عورتوں کو سے بیاہ لیتی ہیں۔ تو جب وہ دونوں موابی عورتیں، جو روت اور اس کی بیوی، اس کی جو دوسری بہو ہوتی ہے عرفہ، اس کو بیاہتی ہے، یہ آپ نے سب نے سٹوری سنی ہے۔ لیکن عزیزوں، کیا ہوتا ہے کہ وہ قرض کی وجہ سے وہ اس کے دونوں بیٹے اور اس کا ہسبینڈ مر جاتے ہیں نعومی کے۔ یہاں پر ہمیں بات سیکھنے کی کیا ہے کہ جو عرفہ اور روت تھی، اس کی ساس نے کہا کہ اب تم جاؤ، تم اپنے شوہر کرو، کیونکہ اب میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ میں تمہارے لیے اولاد پیدا نہیں کر سکتی ہوں۔ لیکن روت ایک ایسی تھی جس نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ ساری جو لعنت، قرض اور اس کی زندگی میں مصیبتیں آئی ہیں وہ میری وجہ سے آئی ہیں، کیونکہ میں ایسے ملک سے تعلق رکھتی ہوں جو میری لعنتیں تھیں وہ ان کے خاندان پہ پڑیں۔ جب اس نے اس بات کو ریئلائز کیا، تب ہی
اس نے اپنی ساس سے کہا کہ نہیں، تو مجھے اپنے ساتھ جانے دے، کیونکہ اب سے تیرا ملک میرا ملک، تیرا خدا میرا خدا، تیرے رشتہ دار میرے رشتہ دار ہیں۔ اور اس نے اس بلیسنگ کو اپنی زندگی میں ریسیو کیا۔ عزیزو، یہاں ہم روت کی اس کوالٹی کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے اپنے اندر اس خامی کو دیکھا کہ یہ لعنت کس کی وجہ سے آئی، اور اس کے بعد اس نے اس برکت کو ریسیو کیا۔ آج ہمیں سب سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو پرابلمز آ رہی ہیں ہماری زندگی میں، یہ جو مسئلے آ رہے ہیں، ہماری اپنی حالت کیسی ہے، ہم کس سچویشن میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ قرض ہماری زندگی میں آ رہا ہے، یہ لعنت ہماری زندگی میں آ رہی ہے، ہمارے حالات نہیں بدل رہے۔ یہ جو گیت ہم نے گایا وہ حالات بدل دیتا ہے، اور بہت ہی زبردست آیت کہ یسوع ہر ایک قرض چکائے، تجھ کو وہ خوشحال بنائے۔ اگر آج آپ اپنی حالت کو دیکھیں گے اور آپ اپنی حالت کے اوپر نظر کریں گے کہ ہماری زندگی میں ایسا کیا ہے جو ابھی تک بوجھ ہماری زندگی میں ہے، تو اپنا بوجھ یسوع کو دے دیں، وہ آپ کا ہر قرض اتارے گا عزیزو، وہ آپ کو خوشحال بنائے گا اور وہ آپ کو اپنا پاک روح دے گا۔ یہ ہوتا ہے، دیکھیں اس نے کیسی بلیسنگ لی کہ پھر اس سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا، اور خداوند یسوع مسیح داؤد کی نسل سے، تو اس کو کتنی ایک بڑا رتبہ ملا، کیونکہ اس نے یہ سب سے پہلے اپنی زندگی میں ریلائز کیا۔ آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے ہم کس دوراہے پہ کھڑے ہیں، ہماری زندگی کس جگہ پہ، کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو لعنتیں اور قرض ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ عزیزو، اپنا سارا بوجھ یسوع کو دے دے، پھر وہ آپ کو جو ہے وہ قیمتی بنا دے گا، وہ آپ کو پریشس بنا دے گا، وہ آپ کی ویلیو کو آپ کو بتائے گا۔ اپنا سارا دکھ، اپنی سارے بوجھ اس کو دیں، اور اپنے اندر اپنے آپ کو چھانٹیں کہ میرے اندر ایسی کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمز میرے اوپر آ رہی ہیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اے قدوس خداوند، تیرا شکر، تیری حمد و ثنا و تیری تعریف کرتی ہوں اس وقت کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا، اور خداوند اس کلام کے لیے جس کو تو نے ہمیں آج عنایت کیا پاک روح کی ہدایت سے۔ خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو ہم کو خداوند یہ باتیں سکھاتا ہے، اور ہماری زندگیوں سے ہمیں بہت ساری باتوں کو سمجھانے کی، کیونکہ جو ضرورت کے مطابق ہوتی ہے وہی تو ہم کو دیتا ہے۔ آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے اندر جو کمی خامیاں ہیں وہ کیا ہیں، ہم ان کو کیسے نکالیں، اور ہم تیرے اوپر اپنا سارا بوجھ دے دیں، تاکہ تو ہمارے قرض چکا، جس کو تو نے چکا دیا ہے، ہم اپنی زندگی سے اس کو دور کریں۔ خداوندہ، یہ جو قرض ہے ہماری زندگی کے اوپر، قرض ہے ہمارے اوپر، لعنتیں ہیں ہمارے اوپر، بوجھ ہے، سب یسوع تجھے دیتے ہیں۔ جتنے اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، آڈیو کو سن رہے ہیں خداوند، اور ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان پہ تیرا رحم مانگتی ہوں، اور التجا اور منت کرتی ہوں کہ وہ اور ان کے گھرانے خداوندہ اس نجات کو حاصل کریں، اور بہت سی زندگیوں کے لیے باعث برکت بنے۔ یہ کلام جہاں جہاں جائے آج لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں، پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت